نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال ان جانوروں سے دے کر سمجھائی ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ انہیں پکارا جائے اور وہ آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کافر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو حق بات نہ تو سن سکتے ہیں جس لحاظ سے وہ بہرے ہیں، نہ وہ حق بات بول سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گونگے ہیں، اور حق کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی جو ہے وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے جس کی وجہ سے وہ اندھے ہیں، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ کھائیں، پاک رزق کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور صرف اسی کی بندگی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، جس میں مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جو بھی چیز جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں 4 کیسز ایسے بتائے تھے جو ایکسیپشنز تھے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو، وہ وعدہ شکن نہ ہو، وہ اسے حرام سمجھ کر ہی کھائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وعید دوزخ کے آگ کی سنائی تھی، جو لوگ جو ہیں وہ حق بات چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، حق اور باطل کی آمیزش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے رکھے ہیں۔ تو یہی لوگ گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 180 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 176، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق کے بارے میں انہیں شبہ ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم خود کو ملاحظہ فرمائیں، اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ یہ استدلال عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، مگر استدلال کے خلاف میں رواداری کے بجائے جب ضد پیدا ہو جائے اور اپنی بات پر کوئی فرقہ اڑ جائے تو فساد کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک میں ایسی سچویشن میں بے شمار مقامات پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے۔
نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگوں وہ ہیں جو جب عہد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ جب یہود مدینہ نے تحویل کعبہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سمت جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی، مشرق ہو یا مغرب ہو۔ مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیا کہ اللہ پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا ہے۔ نیز غلام آزاد کروانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جب کوئی وعدہ کرنا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، اور ہر آزمائش اور مشکل کی صورت میں جو ہے وہ صبر سے کام لینا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ کون ہیں؟ سچے ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ آیت 178 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں ہم قصاص کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لینا۔ پھر دور نبوی کی سوسائٹی کے کچھ اصناف کے مطابق حکم دے دیا گیا۔ آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ غلام کے بدلے آزاد نہیں بلکہ غلام ہی قتل ہوگا۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس دور کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یا تو قاتل قبیلے کا ویسا ہی کوئی معزز آدمی قتل کیا جائے یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے عوض قتل کر دیے جائیں۔ اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بہت زیادہ کوششیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جاہلانہ اور ظالمانہ رسم کو توڑ دیا اس آیت کے ذریعے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قصاص کے بدلے معاف کر دیا جائے تو وہ بہترین ہے، یا تو دیت دی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کو کیونکہ پسند کیا ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو پسند کرتے تھے اور دیت لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرماتے تھے۔ آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ یا قانون نہ تھا، لہٰذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے تھے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی۔ عرب کی تمام تر جنگیں جو اتنے برس تک جاری رہتی تھیں اور عرب بھر کا امن اور سکون تباہ ہو چکا تھا، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا اعلان کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا کر دیا۔ آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔
تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال اور دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکہ کے وارث صرف بیوی اور اولاد اور بالخصوص اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی عمومی رواج یہی چل پڑا ہے۔ ماں باپ اور سب رشتہ دار محروم رہتے تھے۔ اسی آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور وصیت صرف 1/3 ترکہ یا اس سے بھی کم حصے کے لیے رہ گئی، جو یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا پھر دوسرے رفاع عامہ کے لیے۔ 1/3 مال کا وصیت کرنا ایک حق تھا جو مرنے والوں کو دیا گیا تھا، مگر آج مسلمان اس سے بھی غافل ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایسے پوتے پوتیاں یا دوہتے دوہتیاں جن کی تربیت کا مسئلہ ہو، جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں، یا ایسے محتاج لوگ جو کہ کسی طرح سے بھی محروم ہوں، انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔